بارگاہ میں نثر کی صورت میں حضور کی سیرت، حضور کے علم کے متعلق خطاب فرمانے کے لیے ملتمسوں پیر طریقت جناب پیر غلام قادر صاحب سوزوردی دامت برکاتہم العالیہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو ان کے جذبے جوان ہیں، اس عمر میں بھی جذبے جوان ہیں۔ یہ جوانوں میں اتنی آواز نہیں جتنی ان میں آواز ہے۔ ہم نے بھی اپنے جذبوں کو جوان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جناب محترم پیر غلام قادر صاحب سوزوردی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام جناب محمد غلام ربانی صاحب نقشبندی صاحب اور قبلہ صلاح الدین صاحب اور جناب قاری حبیب صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ میں سے عظیم نام جناب محمد خرم نقشبندی صاحب اور میزبان محفل جناب خالد صاحب، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ آج اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد جو ہے اس کے انعقاد کے سلسلے میں یہاں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جہاں جہاں اپنی عبادات کا اجر رکھا ہے، نماز کا اجر رکھا ہے، روزے کا اجر رکھا ہے، نیک کاموں کا اجر رکھا ہے، لیکن سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا اجر، سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا امام اگر ہوا ہے تو وہ غلام مصطفیٰ ہوا ہے تو امام دہر ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ اور میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں اتنا کم ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جس کو قرآن نے فضل کبیر کہا ہے، ہمارے پیارے آقا کو علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل کبیر کہا ہے، اور اس فضل کبیر کی آمد پر خوشی منانا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی نشانی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ توفیق عطا فرماتا ہے. دیکھیں ایک نعت کے چند شعر اسی حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ میری زندگی میری آبرو یہ عطائے عشق رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو دل کا قرار ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے. تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں تیری یاد ہے دل نشین وہیں رحمتوں کا نزول ہے. جہاں تیری ذات ہے دل نشین وہیں رحمتوں کا نزول ہے. یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہاں نکی آبرو. یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہاں کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مظفر وائس صاحب نے اسی کو کہا کہ ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک قیامت تک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. کوئی فکر نہیں ہوگی. اگر غلامی مصطفیٰ ہے تو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. جب غلامی مصطفیٰ مل گئی تو کسی قسم کی فکر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ کیا بات ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، در مصطفیٰ سے. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے. سعادت اس سے بڑھ کر سعادت ہی کوئی نہیں ہے. عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ. وقت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. میں نے سورہ نساء کی 136 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت جس ایمان کی بات کرتا ہے، انسان کلمہ پڑھ کے بھی جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان بڑا یعنی کہ بڑا لطیف سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. قرآن پڑھیں آپ، سورہ نساء کھولیں اور اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ. اب وہ ایمان کون سا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ وہ ایمان ملتا کیسے ہے اور وہ مثالی ایمان ہے کون سا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان علم سے نہیں ملتا. اگر کوئی کہے نا کہ فقط علم سے ایمان ملتا ہے تو ایمان، یہ نقطہ سمجھیں بڑے غور سے، ایمان کی دولت فقط علم سے نہیں ملتی. یعنی کہ جاننے سے، صرف فقط جاننے سے، علم سے. یاد رکھیں اگر ایمان علم سے ملتا ہوتا کہ علم بہت زیادہ ہو تو ایمان شاید مل جائے، تو آج یاد رکھیں امت مسلمہ، مسلم ممالک علم میں پیچھے ہیں، غیر مذہب جو ہیں وہ علم میں آگے ہیں.
حتیٰ کہ ہمارے پاکستان میں، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی رہا ہوں، ساری عمر انگلش پڑھائی ہے میں نے، اور او لیول کے جو امتحانات ہیں یہ آپ کے بڑے بڑے عمراء جو ہیں ان کے تو بچے پڑھتے ہی لاہور گرامر اسکول میں، لکاس میں پڑھتے ہیں، شویفا اسکول میں ان کے بچوں میں پڑھاتا رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے فیس ہے، اور ان کے بچوں کا بھی امتحان کیمبرج یونیورسٹی لیتی ہے، بیکن ہاؤس کا کیمبرج یونیورسٹی لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا او لیول کا امتحان، اے لیول کا امتحان، بلکہ ساری دنیا کے امتحان انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی یا کیمبرج یونیورسٹی لیتی ہے۔ وہ علم میں بہت آگے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹرز نے اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے تو امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، یورپ ممالک میں جاتے ہیں، علم کے میدان میں وہ لوگ آگے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فقط علم سے ایمان ملتا تو وہ لوگ مسلمان ہوتے۔ سبحان اللہ، علم سے فقط جاننے سے ماننا نہیں آتا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا نقطہ، اور پھر میں بتاؤں گا ایمان ملتا کیسے ہے۔ علم سے، فقط علم سے ایمان نہیں ملتا۔ علم ایک راستہ ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، راستہ ہے، لیکن ایمان کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب میں 2 مثالیں دینے لگا ہوں آپ کو۔ ہجرت حبشہ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو چند صحابہ اکرام نے جب قبول کر لیا، قبول اسلام کر لیا، تو لوگوں نے جو کفار مکہ تھے سرداروں نے ظلم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ آپ لوگ نا ہجرت حبشہ ہجرت کر جائیں، وہاں چلے گئے۔ اب وہاں پر ابو سفیان، مکہ کے کافروں نے، سرداروں نے کہا کہ پیچھے پیچھے جائیں، ان کے راستے بند کریں، وہاں سے ان کو نکالیں۔ وہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے، ابو سفیان سفیر بن کے کافروں کی طرف سے، اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سفیر بن کے گئے۔ میں ان کا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں بڑے غور سے، کہ جملہ ان لوگوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، جانتے بھی تھے، لیکن جب رسول ہونے کا آپ نے دعویٰ کر دیا تو وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ یعنی علم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب ابو سفیان نے جب نجاشی کو کہا نا ان کو باہر نکالیں، انہوں نے ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف ایک اعلان کیا ہے، تو یہ اس کے پیروکار ہیں اس نبی کے۔ وہ کمرے میں نہ پکڑا بازو سے ابو سفیان کو کمرے میں لے گیا، کہنے لگا کہ ابو سفیان میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا ہے۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا نہ تجھے سننے والا کوئی ہے نہ مجھے سننے والا کوئی ہے، یہ بتاؤ جس ہستی نے دعویٰ کیا ہے وہ ہستی کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، سبحان اللہ، سیرت کیسی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ سچ پوچھتے ہو، ہم سب نے زندگی بھر تاریخ نے ایسا سچا انسان دیکھا ہی نہیں ہے، محمد کہتے ہیں واجبہ، ماشاءاللہ، ایسا سچا انسان روئے زمین نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہمیں اپنی سرداریوں کی فکر نہ ہو، اگر ہمیں اپنے آبائی مذہب کی فکر نہ ہو، اگر ہمیں اپنے آبائی مذہب اور ہمارے جاہ و منصب کی فکر نہ ہو، تو یقین کرو کہ ہم دیر نہ لگائیں کلمہ پڑھنے میں، لیکن ہم کیا کریں، ہماری ساری سرداریاں، ہماری ساری عمارتیں، ہمارا مذہب زمین بوس ہو جاتا ہے، ہمارے باپ دادوں کی عزت بھی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یعنی کہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو جاننے سے ایمان نہیں ملتا۔ ایک کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام یاد رکھیں، کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ ابن حاجب، عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقیدہ ابن حاجب۔ اس میں ابو جہل کا قول لکھا ہوا ہے، ابو جہل جو کفر پر مرا اور جو اتنی گستاخیاں کرتا رہا، آپ دیکھیں وہ دشمن ہے، دشمن اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف۔ اسے اس کا کوئی دوست تھا، اس نے اکیلے میں اس کو پوچھا، اب یہ قول شرح عقیدہ ابن حاجب کتاب میں ہے، اب یہ غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل یہ بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انا محمد رسول اللہ، تو یہ صحیح بات ہے کہ واقعی وہ نبی ہیں کہ نہیں؟ اب
اس کا قول جو ہے، اور قول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ نعلم، ہم یہ جانتے ہیں، ان محمد نبی، بے شک محمد نبی ہے، بے شک محمد سچے نبی ہیں، نعلم ان محمد نبی ولکن لا نؤمن به عبدا، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ، اب مجھے بتائیے کہ ابو جہل بھی جانتا ہے، علم ہے اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ابو سفیان بھی جانتا ہے، مکے کے سارے سردار جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ان کے علم نے ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہونے دی۔ اچھا جی، چلیں جی، علم ہوتا ہے، علم جب بڑھتا ہے، علم جب بڑھتا ہے نا تو معرفت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ معرفت۔ اچھا، علم بڑھتے بڑھتے جب اور اونچے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو پہچان کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں، معرفت بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کی روح سے کہ کیا ایمان کی جو دولت ہے، اچھا چلیں علم سے نصیب نہیں ہوتی تو معرفت سے نصیب ہو جاتی ہے کیا؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ معرفت سے بھی علم، یہ ایمان نہیں آتا۔ میں سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کی محبت ہے، ہمارا یہ سرکار کا صدقہ ہے، آپ توجہ رکھیں، بس توجہ رکھیں۔ میں صاحب حیثیت ہوں، آپ کو معلوم، الحمدللہ کنال کا گھر ہے نشیمن اقبال میں جی، میں سرکار کے ٹکڑوں پر پال رہا ہوں، اگر وہ بھی مجھے کچھ مل رہا ہے تو ادھر سے ہی مل رہا ہے، اگر یہ بھی مل رہا ہے تو ادھر سے ہی مل رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہدیہ کریں تو توجہ دے دیں بس مجھے، اگر میں آپ تک کوئی بات صحیح پہنچا سکا تو سمجھے میری قبر جو ہے، سمجھے میری قبر جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گی، بس یہ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ تو باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میں یعنی کہ 8-10 دن سے ڈینگی کا شکار تھا، کچھ بہتر ہوا آج۔ تو بہرحال میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ڈرپ میں نے آج پھر پہلے لگوا لی، جو ڈرپ کا اس کا ٹائم تھا نا 8 سے لے کے تو 10 بجے تک، میں اس کو ڈرپ، میں نے ایک ڈاکٹر کو میں نے ریکویسٹ کی، دوست تھا، میں نے کہا پہلے لگا جاؤ، تو جو ڈاکٹر کو میں نے چیک کروانا ہے نا اسپیشل، وہ میں چیک کروا کے میں نے پھر وہ پہلے ڈرپ لگوا لی اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، میں اپنی آپ کے لیے آیا ہوں، کسی پہ احسان نہیں، میں حضور کی غلامی کو یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بھی غلاموں میں نام آ، اس لیے میں حاضر ہوں۔ تو بس دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے۔ سنیں ذرا، کیا اگر علم سے ایمان نہیں آتا تو معرفت جو علم سے بھی اونچا درجہ ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے پہچان اتنی کامل ہو جائے کہ معرفت بن جائے، اونچے مقام پر بن جائے، تو کیا معرفت سے ایمان آ جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، معرفت سے بھی ایمان نہیں آتا۔ کیسے؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا، غور توجہ رکھیے گا میرے طرف، کہ جو مدینہ النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام تھا یثرب، اور اس کی ہسٹری آپ گوگل میں جائیں، ہسٹری کریں کہ مدینہ کی تاریخ پڑھ لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بازا سعادت جو ہے 571-570 عیسوی، اس سے کم از کم 1000 سال پہلے یہ آباد ہوا تھا، اس سے پہلے آباد نہیں تھا۔ یہودیوں نے آباد کیا تھا، یہودیوں نے 1000 سال پہلے وہ وہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ کیوں آباد ہوئے تھے؟ مدینہ جو یثرب تھا اس میں نہ تو کھیتی باڑی ہوتی تھی، نہ ہی کوئی تجارتی منڈی تھی جہاں پر کوئی منڈی ہو، مشہور چیز ہو وہاں پر لینے کے لیے۔ تو وہ کون سی چیز تھی جو ان کو 1000 سال پہلے وہاں لے آئی ریگستان میں؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی تھی؟ ان کو ایک پہچان لے آئی تھی۔ انہوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء سے، اور جب وہ آئے تھے 4000 عالم کے ساتھ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، ان کو ایک پہچان لے کے آئی تھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اتنی پڑھ رکھی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے پڑھ رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے پڑھ رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ کے کمالات، آپ کے جمالات، آپ کے فضائل اتنے پڑھ رکھے تھے، وہ یہ جانتے تھے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوں گے؟ مکہ میں، اور وہ پھر ہجرت کر کے کس شہر میں آئیں گے؟ وہ کھجوروں والا شہر یہی یثرب ہوگا، اور یہاں پر وہ جانتے تھے کہ یہاں پر آئیں گے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے وہاں پر وہ آ کر آباد ہو گئے، اور 1000 سال سے انتظار میں تھے کہ جیسے ہی وہ آئے اور ہم ان پر ایمان لے کے آئے۔ ان کی پہچان اتنی کامل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن نے، رب نے ان کی پہچان کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے، یعرفونہ، وہ اتنا پہچانتے تھے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچانتے تھے کہ جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اللہ نے مثال دی ہے، یاد رکھیں، ماں اور باپ، ان کی پہچان اتنی کامل ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ماں اور باپ اپنے بچوں کو، ان پڑھ بے شک ماں باپ ہو، میں کہتا ہوں جانور ہو، بھینس ہو، اگر 1,00,000 منڈی میں جانور کھڑا ہے، بھینس کو چھوڑ دے سیدھا اپنے بچے کے پاس جائے۔ اگر کسی ماں کو کہیں کہ 1,00,000 بچہ میدان میں کھڑا ہے، جاؤ اپنے بچے کو اٹھا لو، تو اس کی پہچان اتنی کامل ہوتی ہے، وہ اٹھا لیتی ہے۔ اب قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے، حضور کا تذکرہ اتنا یعنی کہ سن رکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ان کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ کیوں؟ کہ دنیاوی انا ان کے آڑے آ گئی۔ انہوں نے چرچا رکھا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، ہم میں سے آئیں گے، لیکن وہ آگے بنی اسماعیل سے، ایسے ہوا، اور انہوں نے حسد کیا، اور یہ بات آڑے آ گئی۔ اب پہچان کامل ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ اب ایمان ملتا کیسے ہے؟ جو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کو زیادہ کرے، اور یہ ترا امتیاز ہے بریلی مکتب فکر کا، کہ علم بہت زیادہ ہو اور سرکار کی آمد کی خوشی نہ ہو، ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ آدمی تہجد گزار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، اور حضور کی میلاد کا دن ہے، اس کا چہرہ ہی خوش نہ ہوتا۔ 4 کروڑ سال ابلیس نے نمازیں پڑھی ہیں، زمین کا کوئی ایک چپا خالی نہیں، 4 یعنی کہ دیکھیں کتنا، 4 کروڑ سال، لیکن ایک لمحے میں عظمت آدم کا اقرار نہیں کیا، ساری نمازیں برباد ہو گئیں، اور اللہ نے یہ پہلا واقعہ قرآن میں بیان کر کے، اور کسی بھی عظیم ہستی کا جو پہلا انکار و گناہ ہوا ہے، یہ پہلا واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو سردار ملائکہ تھا، سب ولیوں کو بھی، علماء کو بھی سکھا دیا کہ خبردار اس مقام پر پہنچنے کے باوجود ایک بات نہ بھولنا، ورنہ 1 سیکنڈ میں نیچے اتر جاؤ گے، کیا؟ غلامی مصطفیٰ اور اولیاء اللہ کی تعظیم، انبیاء کی تعظیم، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ بس یہ غلامی کا پٹا ہے تو یقین جانیے آپ کے پاس اگر اعمال کی کمی بھی ہے تو بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ اب میں آپ کو نا، بات ویسے میرے ذہن میں کچھ اور تھی، لیکن میں یہ 2 واقعات بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ بعض اوقات پتہ کیا لوگ کہتے ہیں، میں 2 بخاری شریف کے واقعات بیان کرنے لگا ہوں تاکہ اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ کیا لوگ کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھر مار ہے کہ جی یہ جھنڈیاں تو لگا کے آپ جنتی بن رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ایسے ہی ہے۔ اب میں اس کو واضح کرنے لگا ہوں
دیکھیں ایک ہے عمل کرنا، عمل کرنا، اور اس کا تعلق انسان کے باقی جسم و اعضاء سے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کسی سے محبت کرنا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، محبت کرنا یہ تعلق دل سے ہے، دل سے ہے، بالکل جی بے شک۔ محبت اگر جوش مار دے کسی وقت بھی، غازی علم دین داڑھی منڈا ہو تو فخر علماء بن جائے، بے شک، فخر اولیاء بن کیا جائے۔ بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ دو واقعات میں اس کو کلیئر کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی عمل بہت عمل ہونا چاہیے، عمل کے بغیر بیڑا پار نہیں، اب میں بتانے لگا ہوں کہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ کوئی بھی آپ مجھ سے ریفرنس میرے ساتھ تعلق رکھیں، میں یعنی کہ پورا میں نے وقف کیا ہوا ہے، ریٹائرمنٹ ہے میری، میں فری خطاب کرتا ہوں، فری جمعہ پڑھاتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ۔ آپ مجھ سے جب کانٹیکٹ کریں گے کوئی ریفرنس لینا چاہیے، یہ حدیث کا سکین پیج چاہیے، میرا فون نمبر رکھیں، فوراً مجھ سے پوچھیں، میں فوراً آپ کو سکین پیج بھیج دوں گا۔ آپ کو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ بخاری شریف، اب اس میں جو میں نے واضح کرنا پتا کیا، ایک طرف اعمال اتنے اعمال ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ اعمال اس بندے کے پاس ہیں۔ دیکھیں قرآن نے سورہ فتح میں صحابہ کرام کی یہ شان بیان کی ہے، جہاں پر آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اب اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی صفات گناتے تراہم رکعا سجدا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے شیر و نرم ہیں، شیر و شکر ہیں، اور اے محبوب تو دیکھے گا ان کے چہرے پر، اور یہ کیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اور ان کے ماتھے پر جو سجدوں کے نشان ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا، اور یہ فضل رب بھی تلاش کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے جن سجدوں کی تعریف کی ہو، ان کے سجدوں سے بڑھ کر امت میں کسی اور کے سجدے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، بے شک۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ صحابہ اکرام تمہیں گستاخوں کے سجدے نمازیں دیکھ لو تو تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب الشروط میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے تھے ہر بندے کے احوال کے حوالے سے کہ شروع میں کون سے تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے جنگیں لڑیں، اور کون سے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، بچے قربان کر دیے، دولت ساری چھوڑ دی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ جانتے تھے کہ اس بندے کو کتنی ضرورت ہے، اس کے اہل و عیال کتنے ہیں۔ آپ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو آپ ان کی ضروریات کے مطابق تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص تھا گستاخ، ذوالخویسرہ تمیمی، کیا نام ہے؟ یہ نام یاد رکھیں، ذوالخویسرہ تمیمی قبیلے کا تھا۔ اس نے کہا، کھڑے ہو کے فوراً کھڑے ہوا، کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عدل کریں۔ اب یہ بظاہر یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ بظاہر تو جملے میں کوئی خرابی نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کی باڈی لینگویج، اس کا کہنے کا انداز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن، آپ کے عمل مبارک کے خلاف کہنا۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا چہرہ۔ آپ نے جملہ فرمایا کہ پوری روئے زمین پر مجھ سے بڑا بھی کوئی عدل کرنے والا ہو سکتا ہے جس نے قرآن جس پر آیا، اور اس نے اللہ کا قرآن عدل کر کر کے ایک ایک آیت سب تک پہنچائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ فرمایا، بخاری شریف کی صحیح سند کے ساتھ، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے،
اور دوسری بھی بخاری شریف کی حدیث میں بیان کروں گا. وہ جب اس نے یہ جملہ بولا تو حضور نے جب جلال میں آ گئے تو صحابہ کرام نے اتنی دیر میں اپنی تلواریں نکال لی. خالد بن ولید نے، ابو بکر صدیق نے، عمر بن جان سارا نے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حضور اجازت دیجیے ہم اس کا سر قلم کر دیں. اس نے جب دیکھا نا کہ معاملہ گڑبڑ ہونے لگا، منافق تھا، اب وہ نا چل پڑا کہ رفو چکر ہو جاؤ وہاں سے. اب جب پشت کر کے وہ چلنا شروع ہوا نا، پشت کر کے وہ جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ، اچھا اس کی علامات بھی بیان کی. سر اس کا منڈا ہوا تھا، داڑھی بہت گھنی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار. یہ نشانیاں بیان کی. یہ صحابہ کرام نے اس کا حلیہ بیان فرمایا. آپ نے کیا نشانی فرمائی؟ آپ نے سنو میرے صحابیوں، یاد رکھو یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، اس کی پشت میں سے ایک قوم آئے گی. ایک قوم نکلے گی اس کی پشت میں سے، ایک قوم آئے گی. ایک قوم آئے گی جو قرآن اتنا پڑھے گی، قرآن اتنا قرآن کرے گی کہ تمہیں اپنا قرآن ان کے مقابلے میں تھوڑا لگے گا تمہارا قرآن پڑھنا. وہ نمازیں اتنی پڑھے گی کہ تمہارا نمازیں پڑھنا ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں گی. اب دیکھیں کہ وہ کتنی نمازیں، عمل کتنا زیادہ، عمل کا انبار ڈھیر ہے اس کے پاس. اور وہ بھی نماز بہت پڑھتا تھا، ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، ہر وقت نماز پڑھتا تھا، لیکن عمل کی کمی نہیں تھی. لیکن قلب میں محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ نہیں تھی. اس نقطے کو یاد رکھیے گا. حالانکہ میرا یہ شیڈول میں نہیں تھا کہ میں یہ بات کروں گا، لیکن یہ سمجھاتے سمجھاتے بات ادھر چل پڑی تو میں نے کہا کلیئر کر دوں. اب ادھر عمل کی بہتات ہے، لیکن قلب میں ذرہ مصطفیٰ بھی محبت رسول نہیں ہے، اور اس کے تمام اعمال مردود قرار دے دیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی نمازوں کے باوجود، اتنے قرآن کی تلاوت کے باوجود آپ نے فرمایا اگر میں اس قوم کو پالوں تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا اب دوسری جانب آ جائیں. اب دیکھیں ادھر عمل کی کمی ہے. صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. سنیے ذرا تاکہ آپ کو جب کوئی یہ بات کرے تو یہ دونوں جو ہے نا، ایک اس صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک اس منافق کی مثال دے دینی اور بخاری شریف کا حوالہ دے دینا. اور مجھ سے جب بھی وہ لینا چاہے کوئی پیج لے لے، اس کی شرح لینا چاہے شرح لے لے، ان کی کتابوں سے لے لے شرح، آپ کے لیے سالڈ ثبوت ہوگا. نام ہے عبداللہ، صحابی رسول ہیں، اور پیار سے یا کسی وجہ ان کو ہمار کہتے تھے. عبداللہ ہمار. شراب پی انہوں نے. کیا کیا؟ اب عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، لیکن عمل کی کمی ہو بھی پھر بھی محبت مصطفیٰ ہوتی ہے. یہ میں آپ بیان کرنے لگا ہوں. عمل میں کمی رہ بھی جائے، عمل کا تعلق تو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، وہ عمل کرتا ہے، لیکن محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اب دیکھیں اور یاد رکھیں، میں پورا ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اگر اعمال میں کمی ہے اور محبت مصطفیٰ ہے، یقین کریے ہزاروں کروڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ وہ بندہ مومن بھی ہے اور اس کی بخشش کے ہزار راستے ہیں. لیکن عمل بہت زیادہ ہے، قرآن بہت زیادہ ہے، نماز کوئی نہیں چھوڑی، تہجد کوئی نہیں چھوڑی، اشراق نہیں چھوڑی، چاشت نہیں چھوڑی، اوابین نہیں چھوڑی، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہو. عذاب مصطفیٰ اور محبت رسول کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی بخشش ہوئی ایک بھی مثال نہیں ہے. اب سنیں، شراب پی صحابی نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا کا اعلان ہوا. توجہ، سزا کے طور پہ مہینہ 1.5 مہینہ گزرا، پھر اس نے شراب پی لی، پھر کوڑے لگ گئے. جب یہ عمل 2-4 مرتبہ ہوا، صحابہ کرام چند ایک بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. توجہ سے سنیے گا یہ بات، اور یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حجرہ مبارک میں تھے.
اب صحابہ اکرام 5-10 جتنے بھی تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے اور ذکر چھڑ گیا اس کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ یہ عجیب بندہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دی پڑے اور اس نے پھر نافرمانی کر دی، پھر گناہ کر دیا، پھر نافرمانی کر دی۔ ایک نے کمنٹس دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لعنت ہو اس پر، معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جلال میں آئے، آپ نے فرمایا خبردار عبداللہ پر کوئی لعنت نہ بھیجے، کیونکہ بے شک وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت تو سارے صحابہ کرتے تھے، لیکن قربان جائے اے عبداللہ تیری شان پر کہ زبان مصطفیٰ سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ خبردار کوئی اس کو برا مت کہے، یہ بے شک اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب عمل کو ایک طرف رکھیں، اس کے دل کی کیفیت پر مہر نبوت لگ رہی ہے زبان سے۔ اب اس کا عمل کیا تھا؟ اب محبت والا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں تو ایسے، وہ بھی کئی مرتبہ ایک معاملے میں خوش ہوتا تھا اور اس کا تعلق خوشی مصطفیٰ سے تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ یہ میرا محب ہے، خبردار یہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ چاشت پڑھنے کے بعد نا بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام اپنے اپنے مسائل، کسی نے خواب سنی ہوتی، کسی نے اپنے دکھ مسائل بیان کرنے، اور عبداللہ حمار رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ کیا معمول تھا؟ دنیا کے لوگ، باقی سارے مدینے والے، سارا صحابہ کرام سارے باقی کے، وہ اپنے اپنے صبح صبح کام کی طرف جاتے، یہ کام نہ کرتے، یہ سیدھا تر مصطفیٰ کی طرف آگے ایک کارنر میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے۔ اللہ صبح مرد ماہ بکاروبار رون، صبح ہوتی ہے تو کاروبار کرنے والے تاجر لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے دکاندار اپنے اپنے کام کی طرف جاتے ہیں۔ بلا کا شان محبت بکور یار رون، لیکن جن کو جو محبت کے مارے ہوتے ہیں وہ اپنے یار کے در کی طرف آتے ہیں، اپنے یار کے حجرے کا طواف کرتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ ایک کارنر میں ایک سائڈ پر بیٹھ جاتے، اب وہ دیکھتے رہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک صحابی کے مسئلے سنتے، تو جب ان کے غم حضور کی یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم سن کر غمگین ہو جایا کرتے، اتنے درد مند تھے کہ آپ نے خود ایک صحابی کو ایک مرتبہ چوری کی سزا سنائی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب سزا پر عمل ہونے لگا، اس کے ہاتھ کٹنے لگے تو دوسری طرف رخ کر کے آپ اشک بار ہو گئے۔ آپ سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی خود سزا سنائی ہے اور ادھر آپ اشکبار بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا سزا تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، لیکن اب ہاتھ کٹ رہے ہیں تو میرا امتی، اللہ اکبر، اب اس کے ہاتھ کٹتے ہوئے میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ محبت کرنا۔ اب عبداللہ کا کیا کام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام اپنے اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے ہی ان کے غموں میں، ان کے غم کے تاثرات حضور کے چہرے پر آتے، حضور کا چہرہ غمگین ہوتا تو عبداللہ حمار حضور کا غم زدہ چہرہ برداشت نہ کرتا، ادھر سے بیٹھے بیٹھے اس نے ڈیوٹی لی ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتا، حضور مسکرا پڑتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، روزانہ اس کی عادت تھی اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کے، اس کا کام یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ حضور کا کبھی چہرہ غم زدہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے حضور کا چہرہ کسی صحابی کے غم کی وجہ سے غم زدہ ہوتا تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی خوشی والی بات سنا دیتے جس کی وجہ سے حضور مسکرا پڑتے۔
اب یہ ہے محبت، یہ ہے محبت قرآن. اب یہ کیا ہے؟ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ محبت علم سے بھی نہیں ملتی. بات کو سمیٹنے لگا ہوں. محبت علم سے بھی نہیں ملتی. محبت جو ہے وہ معرفت سے بھی نہیں ملتی. محبت ملتی ہے تو تعلق قلبی سے. جس کا تعلق جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور ایسا جڑا ہوا ہو کہ وہ بندہ وقت آنے پر اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرے. کیا ممتاز قادری کو اپنا شیر خوار بچہ نظر نہیں آتا تھا؟ اس کو اپنے ضعیف ماں باپ نظر نہیں آتے تھے. لیکن جب وہ محبت مصطفیٰ کا سمندر موجن کرتا ہے تو وہ ساری محبتیں ایک طرف، اور محبت مصطفیٰ جو ہے وہ ایک طرف. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ محبت مصطفیٰ کی صورت میں بندہ قربان کرتا ہے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. میرا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو ختم کرنے لگا ایک واقعے سے، اور واقعہ کن کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پتہ کیا ہے؟ آپ بہت بلند قد کے تھے، بڑے طاقتور تھے، اور 40ویں مسلمان تھے جب آپ نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا. تو الاعلانیہ مکہ پوری جماعت کو ساتھ لے کے الاعلانیہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اور یاد رکھیں یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اتنے پرسنالٹی اتنی روبدار تھی کہ کہیں بھی کسی قبیلے سے مذاکرات کرنے ہوتے یا صلح کرانی ہوتی یا دوسرے قبیلوں سے کوئی بھی سفارتی بات چیت کرنی ہوتی تو ان کو بھیجا جاتا. اور یہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ نہیں، آپ پنجاب یونیورسٹی کا اردو دائرہ معارف اسلامیہ پڑھیں، 24 جلدیں اس کی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، آپ کریں. اس میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سمانے میں پڑھیں گے نا تو اس میں باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہے کہ آپ پہلوان بھی تھے، اور ہجرت کرتے وقت آپ اکیلے نکل پڑے تھے، اور آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی مائک اللہ جو مجھے روکنا چاہے روک سکتا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. اور آپ کا اتنا جلال تھا کہ آپ کے جلال کی وجہ سے یقین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بعض اوقات خلاف شرع کام ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سب جو ہے نا وہ ٹھپ جاتے. آپ فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اب یہ کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن یہ فرماتا ہے نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان ایسا لے کے آؤ. عام ایمان کی بات نہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ، عام ایمان کی بات نہیں، مکمل ایمان کی بات. اور کون سا ایمان؟ کہ ایسا ایمان لے کے آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کے آئے. ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان ابو بکر صدیق لے کے آئے ہیں. ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان حضرت عمر فاروق لے کے آئے ہیں. ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا عثمان غنی ایمان لے کے آئے ہیں. اب یہ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ قاضی ایاز کی کتاب ہے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 569. اور حضرت ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کی جلد نمبر 1 اور 363 نمبر صفحہ ہے. خفاجی حضرت علامہ خفاجی کی نسیم الریاض، اس کی جلد نمبر 3 اور 355 نمبر صفحہ ہے. اب یہ سنیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں انگریزوں نے غیر مسلم نے کہا کہ اگر ایک عمر اور اسلام میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تو اسلام پوری روئے زمین پر پھیل جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرے عمر کی شان تھی. تو پہلے عمر کی شان یہ تھی کہ اسلام
جو ہے وہ پھیلا ہی ان کی بڑی کوششوں کے ساتھ تھا. اب ان کا جاہو منصب جاہو جلال اپنی جگہ پر تھر تھر کامتے تھے. ان کے نام سے کفار اور باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اب وہ عمر فاروق محبت رسول کا میں واقعہ بیان کر کے یہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے. اور آپ کی یہ شان تھی اتنے متقی پرہیزگار کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر دریا دجلہ کے قریب کوئی بکری بھی بھوکی اور پیاسی مر گئی تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس لیے کندھے پر لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی راتوں کو گلیوں میں آپ گشت کرتے دیکھتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اگر بھوکا پاتے تو اپنی کمر پر خلیفہ وقت ہو کر گندم کی بوری لاد کے تو خود چھوڑ کے آتے. اب یہ گشت کر رہے ہیں, بات ختم کرنے لگا بس. گشت کر رہے ہیں, آپ رات کا پہر ہے, ایک بڑھیا اپنے سین میں چرخہ کاٹ رہی ہے. چرخہ کاٹتے کاٹتے اونچی آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں گلی سے, آپ کے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے اور وہ بڑھیا نعت پڑھا, کیا پڑھ رہی ہے؟ علی محمد صلاۃ الابرار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نیک لوگوں کا جو ہے صلاۃ السلام پہنچے کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد صلاۃ الابرار. آگے پھر وہ کہتی ہے صلی علیہ الطیبون الاخیار, اور پاک لوگوں کا اور اخیار جو خیر کرنے والے لوگ ہیں اخیار کا بھی سلام پہنچے. حضور کی تعریف کر رہی ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ذکر مصطفیٰ نعت مصطفیٰ کے جب کانوں میں آپ نے سماعت فرمایا, جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ جملے گزرے آپ فوراً دروازے کے پاس رک گئے. اور آگے جب اس نے کہا نا کہ قد کنتا قواما بکاء بالاسحار, کہ ہمارے نبی ایسے تھے جو سحری تک, ساری رات سحری تک اللہ کی محبت میں بکا کرنے والے, یعنی کہ رونے والے, اللہ کی محبت میں سجدہ ریز ہو کر رونے والے, اور ساری رات اللہ کی محبت میں قیام کرنے والے. کیا آپ کے یعنی کہ جیسے حدیثوں میں ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا کہ ساری رات سحری تک قیام کرنے والے اور رونے والے. اور آگے اس نے کہا کہ یا لیت شیری والمنایا اسواری, ہائے افسوس کہ موت نے کیسے قیمتی جواہر پارے ہم سے لے لیے. موت جو ہے وہ کیسے بڑے لوگوں کو ہم سے لے لیا. آگے بڑھو جو اب جب ذکر مصطفیٰ نعت مصطفیٰ جب سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سنتے ہوئے جو اندر دل میں محبت مصطفیٰ تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھول گئے کہ میں کس کام میں آیا ہوں. اور کان لگا کے جب یہ 2-4 یہ بند سنے ہی تھے, یہ مصرے سنے ہی تھے, تو آپ کی محبت جو ہے وہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا جوش مارنے لگ پڑا, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور آگے جب آخری مصرع سے پڑھا کہ حل تجمعنی و حبیبی داری, کاش کہ کوئی مجھے یقین دلا دے کہ مجھے قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرب نصیب ہوگا, مجھے ان کے قریب جگہ مل جائے گی. تو اس کا مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ جو جدائی ہے میری, یہ دن میرے آسانی سے کٹ جائے, یہ میرا ہجر کٹ جائے گا. اللہ اکبر. اب وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر سنا تو دروازہ کھٹکھٹا دیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی, کون؟ آپ نے فرمایا عمر خلیفہ وقت. اس نے کہا کہ عمر کو آدھی رات پچھلی رات کے وقت کیا کام؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی کام نہیں, یہ جو تم نے شعر پڑھے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر سنا دے, ایک دفعہ پھر سنا دو, پھر سنا دے. اب پھر اسے سنائے.
अला मोहम्मद सलातुल अबरारी सल्ला अलैहि तय्यिबून अल अखयारी कद कुंता किवामन मुकामन बिला सहारी या लैता शेरी वल बला या अतवारी हल तजमाउनी व हबीबी दारी कि काश कोई मुझे यकीन दिला दे कि ये मेरे हिजर की घड़ियां आसानी से गुजर जाएंगी, काश कि मुझे यकीन दिला दे कि मुझे क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। उमर फारूक कहने लगे कि ए बुढ़िया, ए हजूर की उम्मती, मेरा नाम भी शामिल कर ले कि काश कोई मुझे यकीन दिला दे कि मुझे और उमर का हजूर का कुर्ब नसीब होगा, तो मेरा भी ये हिजर बड़ी आसानी से हजूर के बगैर जो गुजर रहा है। ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा। दोस्तों, ये जो दिल का कल्बी ताल्लुक है, ये बढ़ता कैसे है, इसको बढ़ाना कैसे है, इसका वाहिद एक तरीका है, वो मैं तरीका भी बता दूं, बात खत्म कर दूं, कि आप ये चाहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा आपके सीने में ये जो चिंगारी है ये भांबड़ मचे, और ये ताल्लुक मुस्तफ़ा, ये ताल्लुक कल्बी ताल्लुक जब मजबूत हो जाए, उसका वाहिद रास्ता पता क्या है? हर लम्हा हजूर पर दुरूद भेजा करें, हजूर की ज़ात पर दुरूद भेजें, सवाब मिलेगा, और हजूर पर जब सलाम भेजें तो उधर से जवाब आएगा। और आला हज़रत फरमाते हैं कि एक जर्रा काफी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का एक जर्रा हजूर ने आपको अता फरमा दिया तो आपकी क़यामत भी संवरगी, आखिरत भी संवरगी, दुनिया भी संवरगी। अगर एक कतरा हजूर की नजर इल्तिफात का एक कतरा आपको नसीब हो जाए, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि अगर एक कतरा मुझे बरसनहारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनाफी आतशीफा सहा का आतम, ए गेसुए पाक है अबर करम, के अनाफी आतशी, मैं मोहताज हूं, कमजोर हूं, प्यासा हूं, अनाफी आतशी व सहा का आतम, मैं फकीर, और आप अता करने वाले, ऐसे अता करने वाले के बेमिसल और बेमिसाल अता करने वाले। ए गेसुए पाक है अबर करम, हजूर के गेसुए पाक, अगर वो हजूर गेसुए पाक, हजूर की जात तो बड़ी ऊंची है, हजूर के गेसुए पाक से कतरा निकला हुआ भी हमारी झोली में गिर जाए, सुभान अल्लाह, ए गेसुए पाक है अबर करम, बरसनहारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। यही इल्तजा है, कासे दिल बनाकर दर मुस्तफ़ा पर मैं भी फैलाता हूँ, आप भी आज की इस महफिल के हवाले निस्बत से फैलाएं और हमारा बेड़ा पार हो जाए। बस दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इस्लाम के दरजाने पेश करें, और इस दुरूद पाक की वजह से मोहब्बत मुस्तफ़ा ऐसी चलेगी, ऐसी आपके दिल में जो है वो रौनक अफरोज होगी कि वो दिल रोशन हो जाएगा। जिस तरह मियाँ साहब फरमाते हैं कि बाल चराग इश्क दा मेरा ते रोशन कर दे सीना, बाल चराग इश्क दा मेरा ते रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना। जब कब्र में जाएं तो ये कब्र का अंधेरा, ये जो हम इश्क मुस्तफ़ा सजा रहे हैं, ये हमारा दिल जो है ये इतना रोशन हो जाए कि कब्र में हर तरफ उजाला उजाला मोहब्बत मुस्तफ़ा से हो जाए। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और हमारी गर्दन में जो गुलामी मुस्तफ़ा है इसका पटा हमेशा सलामत रखे, और इसी गुलामी रसूल के पटे के साथ हम कब्र में दाखिल हों, और आखिरत में भी इसी पटे के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।